ضمانت جان اس قلم مرحا راجپوت کیس نمبر 35۔ یہ تمہاری پائل نہیں ہے۔ اسے لگا تھا یہ اس کی آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ دوسری پائل علیحہ کے پیر میں تھی، لیکن کہاں سے آئی؟ یہ میری ہی پائل ہے، تم سائز چیک کر سکتے ہو۔ اس نے اپنا دایاں پیر اٹھا کر اوپر کیا۔ وہاں پھیلی آنکھوں سے اس کا گوڑا پیر دیکھنے لگا، جہاں موجود پائل فٹ تھی، ایسے جیسے اسی کے پیر کے لیے بنائی گئی تھی۔ تم مجھے پاگل بنا رہی ہو؟ دفتر ہاتھ جھکا اور اس کے پیر کی زینت بنی پائل کا جائزہ لینے لگا۔ ایک نگاہ دائیں پیر پر تھی تو دوسری نگاہ بائیں پیر پر۔ وہ الجھ کر رہ گیا۔ 19-20 کا فرق بھی نہیں تھا۔ غور سے دیکھو وحاج، یہ دونوں پائل میری ہیں۔ کیا اب بھی تمہیں یقین نہیں آیا؟ وہ دونوں پیر آگے کر چکی تھی، لیکن وحاج نے اعتبار نہ کیا۔ وہ علیحہ پر یقین کیوں نہیں کرتا تھا؟ بہت خوب علیحہ، میرا دماغ خراب کرنے کا کوئی موقع تم ہاتھ سے نہیں جانے دیتی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ذہن نے وہ تمام خیال جھٹک دیے جو علیحہ کے متعلق چیمگوئیاں کر رہے تھے۔ یہ دوسری پائل تم نے آرڈر کی ہے نا؟ وہ سمجھ رہا تھا کہ علیحہ اسے تنگ کرنے کے لیے یہ سب کر رہی ہے۔ یہ اصلی ہے وحاج، اس کی کاپی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ علیحہ سنجیدہ تھی۔ وہ اسے خود نہیں بتانا چاہتی تھی کہ وہ لڑکی وہی ہے، بلکہ وہ چاہتی تھی کہ وحاج اس کے بارے میں اندازے لگائے۔ 24 گھنٹے اس کی سوچ کا مرکز وہ رہے۔ وہ اسے بے چین کرنا چاہتی تھی، جیسے وہ علیحہ کو کرتا تھا۔ تمہاری جانا سے بات ہوئی ہے؟ اس نے تمہیں کچھ بتایا؟ ایک پل اسے لگا کہ جانا نے اسے یہ پائل بیچی ہے، لیکن وہ غلط تھا۔ اس کی آنکھوں میں پٹی بندھ چکی تھی۔ اسے لگتا تھا جانا ہی اس کی محبت ہے، حالانکہ وہ حقیقت کو قبول کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ جانا کا اس پائل سے کیا لنک؟ اس نے حیرت انگیز انداز میں وحاج کو دیکھا، جو سمجھ چکا تھا کہ جانا نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ تو پھر یہ دوسری پائل تمہارے پاس کیسے آئی؟ اسے لگا یہ علیحہ کی کوئی چال ہے۔ وہ اسے زج کیے بغیر کیا رہ سکتی تھی؟ اب کیا میں تمہیں اسٹامپ پیپر پر لکھ کر دوں کہ یہ میری پائل ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ گئی۔ علیحہ تم جھوٹ کہہ رہی ہو، میں جانتا ہوں۔ وحاج اس کی طرف بڑھنے لگا، جیسے وہ ڈر جائے گی اور کہہ دے گی کہ ہاں یہ جھوٹ ہے۔ اف، وہ تانگ پڑی۔ تمہیں مجھ پر یقین کیوں نہیں آتا؟ اسے جواب چاہیے تھا، لیکن وحاج نے نہ دیا۔ علیحہ کے معاملے میں وہ ابھی تک بے بس تھا۔ جب سے تم نے یہ پائل دیکھی ہے، تمہارے انداز بدلے سے لگ رہے ہیں۔ تم خوش کیوں ہو؟ حالانکہ جو کل رات ہوا، اس کے بعد مجھے لگا تمہارا منہ لٹکا ہوگا، لیکن تم اتنی فریش کیسے ہو؟ یقیناً تم میرے خلاف کوئی سازش کر رہی ہو۔ یہ وحاج کا دماغ علیحہ کے بارے میں کچھ اچھی رائے نہیں رکھ سکتا تھا کیا؟ پہلے مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میرا کوئی نہیں ہے، لیکن اب مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ہے جو صرف میرا ہے۔ اس نے ڈھکے چھپے الفاظ میں سب کہہ دیا جو اسے کہنا تھا۔ دفتر وحاج نے ایکسٹری والی نگاہوں سے اسے گھورا۔ وہ کیا کہنا چاہتی ہے؟ وحاج سمجھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ علیحہ پلیز، بہت ہو چکا ہے، یہ ڈرامے بازی کرنا بند کرو۔ اس لیے ہی میں تمہیں کچھ بتا نہیں رہا تھا۔ ایک پل میں اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ یہ پائل علیحہ کی ہے۔ میں ڈرامے بازی کر رہی ہوں؟ میرے بارے میں ہمیشہ تم ایسا ہی کیوں سوچتے ہو؟ وہ اس کی طرف بڑھنے لگی۔ وحاج پیچھے نہ ہٹا۔ ابھی اس نے ایک قدم ہی اٹھایا تھا کہ جان بوجھ کر وہ پیر مڑنے کی صورت میں وحاج کے مطلب کی وہ جو اس کے پیروں کو دیکھ رہا تھا، اس کے اس اچانک حملے پر سنبھل نہ سکا اور پیچھے صوفے پر جا گرا۔ علیحہ نے اپنا وجود ڈھیلا چھوڑ دیا۔ وہ وحاج کے سینے پر ڈھپ سے گری۔ بے ساختہ وحاج کے ہاتھ اس کی کمر سے ٹکرائے۔ انداز ایسا تھا جیسے اس نے علیحہ کو گرنے سے بچایا ہو۔ تم ٹھیک ہو؟ علیحہ نے اپنا چہرہ اٹھائے اسے دیکھا تو وحاج نے ان 3 لفظوں میں زمانے بھر کی محبت اور فکر سموئے پوچھا، وہ کہتے ہیں اسے علیحہ سے نفرت ہے؟ کیا سچ میں؟ اس کے کندھے تک آتے بال اب اس کے چہرے کا احاطہ کرنے لگے۔ وحاج کا ہاتھ اس کی کمر سے رینگتا ہوا اس کے چہرے تک آیا۔ ایک پل، صرف ایک پل اس نے ہر چیز کو فراموش کر دیا، یہاں تک کہ غصے کو بھی۔ علیحہ کا وجود گرمائی چھوڑ رہا تھا۔ وحاج کا جسم ہیٹ اپ ہونے لگا۔ وہ یکٹک اسے دیکھ رہی تھی، جو اب دھیرے دھیرے سلو موشن میں اس کے بال کان کے پیچھے کر رہا تھا۔ علیحہ نے ہمیشہ سب سے نازک جگہ پر وار کیا تھا، اور یہ وار سب سے خطرناک تھا۔ اس وار میں وحاج کو آس پاس کی کوئی ہوش نہیں رہتی تھی۔ اگر کچھ یاد ہوتا تو وہ یہ چہرہ تھا جو اس وقت اس کے بے حد قریب تھا۔
اس چہرے کی سیادت ہونے لگی تھی لیکن وہ ماننے تب نہ۔ میں اٹھوں؟ وہ بس کے لرزتی پلکیں دیکھ رہی تھی جب علیحہ نے ہولے سے اس کا کھول توڑا۔ نہیں، اس کی زبان پھسل گئی، غلطی ہو گئی۔ لیکن جیسے ہی اسے احساس ہوا کہ وہ کیا کہہ بیٹھا ہے، فوراً سے اسے خود سے دور کرنے لگا۔ وہ اس پر سے اٹھی تھی کہ ان کے روم کا دروازہ نوک ہوا۔ وہ آج اپنا تنفس صحیح کرتا۔ دروازہ کھول گیا۔ سامنے زرگام کھڑا تھا۔ اوہ زرگام، میں پیپرز ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ پلٹا اور کبرڈ سے پیپرز نکالنے لگا۔ نکالے اس کے نزدیک آیا، اس کے ہاتھ سے پین پکڑا اور سائن کر دیا۔ لالا، آپ کو بابا سے ڈنر پر بلا رہے ہیں۔ 7 کے قریب وقت ہو رہا تھا۔ ڈنر پر سب موجود تھے۔ وہ آج کا انتظار تھا۔ میں بعد میں کر لوں گا، اسے ابھی علیحہ سے نمٹنا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی انہیں کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ وہ آج اپنے شوہر سے ہی کی اور ایک آخری نظر علیحہ پر ڈالے دروازہ بند کیے باہر نکل گیا۔ جانتا تھا اگر وہ نہ گیا تو بار بار پیغام آتا رہے گا۔ خاموشی کا لبادہ اوڑھے وہ دونوں حویلی سے نکلے۔ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ نہ کسی نے دیکھا، نہ ہی بتایا گیا۔ تم یہ کانٹریکٹ کرو گے؟ یمنا کا رخ اب اس کی طرف تھا جو گاڑی کو ہواؤں میں اڑانے لگا تھا۔ اس کا فیصلہ ہم دونوں کریں گے۔ وہ ساتھ ہی ساتھ کان میں لگے آلی کی مدد سے دوسری جانب موجود ٹیپ کو سن رہا تھا۔ کافی وقت سے ہم نے کوئی کانٹریکٹ نہیں کیا۔ مجھے لگتا ہے اب ہمیں کانٹریکٹ کی ضرورت ہے۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ حرمان تم کانٹریکٹ ریجیکٹ نہ کرنا، مگر کہہ نہ سکی کیونکہ کس سے ہاتھ ملانا اور کس سے نہیں ملانا یہ حرمان کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں طے کرتا تھا۔ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب تھا وہ کانٹریکٹ پیسوں کے لیے نہیں، پاور کے لیے کرتا ہے۔ تم غلط سمجھ رہے ہو۔ میرا مطلب ہم کام کریں گے تو ایکٹیو رہیں گے۔ یمنا نے اس کی غلط فہمی دور کرنی چاہی۔ البتہ اس کا مطلب یہی تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھی جو پیسوں کے پیچھے بھاگتے تھے۔ کل رات کیسی گزری؟ 10 منٹ کی خاموشی کو آخرکار یمنا کی آواز نے توڑ ہی دیا۔ بہت اچھی۔ مائسا نے مجھے موقع دیا۔ اب میں دوبارہ اس کا دل نہیں ٹوٹنے دوں گا۔ اس نے ایک جگہ گاڑی روک لی۔ سامنے ایک بلڈنگ تھی، کافی اونچی بلڈنگ۔ دل تو اس کا ٹوٹ چکا ہے، وہ چاہے پھر تم توڑو یا میں، ایک ہی بات ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ رقص ہوئی۔ وہ خود سے بڑبڑائی۔ حرمان اب ڈیک سے بات کرنے لگا تھا جس نے سب انتظامات کر دیے تھے۔ ابھی 2 ہی سیکنڈ گزرے تھے کہ ان کے نزدیک ایک گاڑی آ رکی۔ بیک وقت یمنا اور حرمان نے ایک ساتھ گاڑی سے نکلتے 2 آدمیوں کو دیکھا۔ حرمان نے گاڑی انلاک کی تو وہ دونوں شخص پچھلی سیٹ پر جا بیٹھے۔ بہت مشکل سے آپ سے رابطہ ہوا ہے۔ ان دونوں نے حرمان سے ہاتھ ملایا۔ بتائیے کیا آفر ہے؟ وہ اپنا رخ پیچھے کی جانب موڑ گیا۔ اس گینگ کا خاتمہ کرنا ہے۔ ان میں سے ایک شخص نے اپنا موبائل حرمان کے سامنے کیا۔ اس کی نگاہیں سکرین پر تھی جس میں 7 لڑکے تھے۔ سب کے چہرے ماسک کے پیچھے چھپے تھے۔ یہ بہت خطرناک گینگ ہے۔ یمنا نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا۔ ان کا خاتمہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ان کے پاس اسلحہ بہت ہے۔ یہ گینگ بلا وجہ کے قتل و غارت میں ملوث ہے۔ اتنی خطرناک گینگ کا مقابلہ کرنا اپنی جان اپنے ہاتھوں سے لینے کے برابر ہے۔ اور اپنی جان کو داؤ پر لگانے کی کیا قیمت دے رہے ہیں؟ یمنا نے ابروچ کھا لیے۔ اس گینگ کو جڑ سے اکھاڑنے کی قیمت طے ہے۔ کوئی بھی آج تک انہیں پکڑ نہیں سکا اور جو پکڑ لے گا اسے حکومت 50 کروڑ دینے کو تیار ہے۔ یمنا کی آنکھیں چمکی۔ اتنے سارے پیسے؟ وہ یہی تو چاہتی تھی۔ کام کا دورانیہ کتنا ہے؟ حرمان نے اس گینگ کی تصویر اپنے موبائل میں اتاری۔ 2 مہینے، اور اگر 2 مہینے کے اندر کام نہ ہوا تو ہمیں کسی اور کو ہائر کرنا پڑے گا۔ ان کے فٹ سے آئے جواب پر حرمان کی پیشانی پر بل نمایاں ہوئے۔ اگر تو تم مجھے ہائر کر رہے ہو تو میں اس کانٹریکٹ کو ریجیکٹ کرتا ہوں۔ اس کی آواز بھاری ہوئی۔ یمنا نے گردن جھٹک کر اسے دیکھا۔ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ ہم چاہتے ہیں یہ کام آپ ہی کریں۔ آپ سے زیادہ پاورفل ہماری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ان دونوں نے فوراً سے گردن جھکا لی۔ انہیں آرڈرز ملے تھے کہ کانٹریکٹ ایکسیپٹ ہونا چاہیے۔
تو پھر یقین رکھو کہ حرمان خانزادہ شکست نہیں کھاتا. وہ چاہتا تھا دنیا یاد رکھے کہ حرمان کو ان کی ضرورت نہیں ہے، انہیں حرمان کی ضرورت ہے. تبھی تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، یہ کانٹریکٹ ریجیکٹ مت کیجیے گا. حرمان نے ان کی ہوا ٹائٹ کر دی. دل میں ڈر سا بیٹھ گیا کہ کہیں کانٹریکٹ کہیں ریجیکٹ ہی نہ ہو جائے. حرمان تم کیا سوچ رہے ہو؟ ہمیں یہ کانٹریکٹ کرنا چاہیے. وہ بے صبری ہوئی. یمنا تم بہت جذباتی ہو. وہ وقت لے رہا تھا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ حرمان خانزادہ ایک سیکنڈ میں دنیا پلٹ سکتا ہے. سر یہ کانٹریکٹ پیپر ہے، آپ کو یہاں سگنیچر کرنا ہے. ان کی ٹون ہی بدل گئی. حرمان نے ان کے ہاتھ سے پیپر لے لیا. پین. اس نے ہاتھ آگے بڑھایا تو فوراً سے پین دیا گیا. حرمان نے کانٹریکٹ پیپر پڑھا اور سائن کر دیا. پھر اس نے پین یمنا کو تھمایا جس نے خوشی خوشی سائن کیا. 2 مہینے بہت زیادہ ہے. میں انہیں 15 دن کے اندر اندر ڈھونڈ کر صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا. 5 منٹ مزید کانٹریکٹ کے متعلق باتیں ہوئیں. پھر وہ لوگ وہاں سے چلے گئے. اب حرمان کی نگاہیں سامنے بلڈنگ کی اور تھی. دفتر میں اس نے اپنے پاکٹ سے ایک ریموٹ نکالا جس میں صرف ایک بٹن تھا، سرخ رنگ کا. اس نے گاڑی موڑی اور کافی آگے جاتے بٹن دبا دیا. بٹن جیسے ہی پریس ہوا ایک دھماکے دار آواز کے ساتھ بم پھٹ گیا. اس بلڈنگ میں بم فٹ تھا اور یہ بھی حرمان کے ہی کارنامے تھے. بلڈنگ ریشہ ریشہ ہو گئی اور اس میں موجود افراد دھول مٹی. ڈنر پر سبھی موجود تھے. وہ حاج بھی آ چکا تھا. سب کو سلام کی وہ اپنی نشست پر بیٹھ گیا. اب جب سب آ چکے ہیں تو میرے خیال سے اعلان کر دیا جانا چاہیے. انہوں نے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ایک ایک شخص کو دیکھا. ٹیبل میں آج ایک اور فرد کا اضافہ ہوا تھا اور وہ تھا زریعام چودھری جو ابھی تک حویلی میں ہی موجود تھا. حویلی کی عورتیں کھانا لگانے کے بعد وہیں پر کھڑی تھیں. اعلان سب کے درمیان ہونا تھا اس لیے سبھی موجود تھے سوائے علیحہ کے. کل شام حویلی میں گرجا ہے. اعلان ہو گیا. حسینہ کا چہرہ تمتما اٹھا. لیکن بابا صاحب گرجا تو ابھی کچھ دن پہلے ہوا تھا. وہ حاج نے کھانے سے انصاف کرتے انہیں یاد دلایا. ہاں لیکن اس گرجے میں بہت بڑا فیصلہ ہوگا. سب متجسس تھے کہ وہ فیصلہ کیا ہے. کیسا فیصلہ؟ مہتاب چودھری نے مصنوعی حیرت سے پوچھا. حالانکہ وہ سمجھ چکے تھے. کل گرجے میں قبیلے کے چھوٹے سردار کی گدی میں اس شخص کو سونپ دوں گا جو اس کا حقدار ہے. انہوں نے ایک نظر بیزار بیٹھے زمان کو دیکھا جسے گدی سے زیادہ نشے میں انٹرسٹ تھا. زریعام پریشان سا ہوا. اس نے تو ابھی بابا صاحب سے بات بھی نہیں کی تھی. پھر وہ کسے سردار بنانے والے تھے اور وہ کون ہے؟ سوال زریعام کی جانب سے آیا. یلدرم نے حقارت سے اسے دیکھا. فکر مت کرو، تم نہیں ہو. میں نے کہا جو اس گدی کا حقدار ہے، اور تمہارا درجہ بھی اتنا بلند نہیں ہوا. یہ بہت برا تھا کہ سب کے درمیان بیٹھ کر کسی کو بے عزت کرنا. وہ کون ہے؟ کل گرجے میں سب کو پتہ چل جائے گا. گرجا لون میں ہوگا. سب تیاریاں مکمل ہونی چاہیے. وہ حکم صادر کرتے ہی کرسی چھوڑ اٹھے. ڈنر ہو چکا تھا. باقی چائے کا کپ پکڑ انہوں نے اپنے کمرے کا رخ کر لیا. حسینہ کا دل چاہا وہ پوری حویلی میں گھومے اور چیخ چیخ کر بتائے کہ اس کا مقصد پورا ہو رہا ہے. برسوں پہلے دیکھا خواب کل سچ ہونے جا رہا تھا. ان کی خوشی دیدنی تھی. دوسری طرف زریعام اپنا سر ہتھیلیوں میں گڑا چکا تھا. اسے سردار بننا تھا. ویسا کیا کرے کہ سردار بن جائے؟ کیا اسے بابا صاحب سے بات کرنی چاہیے؟ کیا وہ اس کی بات سنیں گے اور مان لیں گے؟ ڈنر کے بعد وہ سیدھا کمرے میں آیا تھا. مہرانی صاحبہ سامنے بیڈ پر بیٹھی اپنے ہاتھوں پاؤں میں لوشن لگا رہی تھی. وہ ہاتھ چلتا ہوا اس کے سامنے آیا. پائل ابھی تک پیروں میں تھی. اس کا دل چاہا اپنا سر دیوار میں جا مارے. اس کا ڈرامہ ابھی تک ختم نہیں ہوا تھا. کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ کیا چاہتی ہو تم؟ وہ اس کے سر پر کھڑا تھا. علیحہ نے نگاہ تک اٹھا کر اسے نہ دیکھا. اگر اس کے ذہن میں جانا کا خیال نہ ہوتا تو یقیناً علیحہ کے پائل پر یقین کر لیتا.
آپ نے ڈنر کر لیا؟ وہ سافٹلی اپنے دونوں ہاتھوں کو رب کر رہی تھی۔ محض تو میرا ڈنر کہاں ہے؟ آپ کو پتہ ہے میں نے صبح سے ناشتہ کر رکھا ہے، مجھے کتنی بھوک لگی ہے۔ اس نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا جو یوں ہو گیا جیسے کہنا چاہتا ہو کہ میں کیا کروں؟ جائیں میرے لیے کھانا لے کر آئیں۔ ٹانگیں سیدھی کی، وہ بیڈ سے ٹیک لگائے حکمیہ بولی، تم ہوش میں تو ہو؟ وہاج کو زوردار جھٹکا لگا۔ وہ اسے کہہ رہی تھی کھانا لے کر آؤ، جس نے آج تک اپنے لیے کھانا نہیں نکالا تھا۔ کھڑی کیوں ہے؟ جائیں نا۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور ہاتھ کے اشارے سے وہاج کو جانے کا کہا گیا۔ اور میں کیوں تمہاری بات ماننے لگا؟ اس کی ارکلود پیشانی پر بے شمار بل پڑے، اس کے تیور وہاج کو ہضم نہیں ہو رہے تھے، کیونکہ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ پائل کس کی ہے، اور اب اس دنیا میں کچھ بھی مفت تو ملتا نہیں، پھر سچ کیسے میں آپ کو مفت بتا دوں؟ وہ آگے بڑھ گئی، وہاج اس کے پیچھے گیا۔ اب کیا واش روم میں بھی میرے ساتھ جائیں گے؟ وہاج فوراً رک گیا۔ علیحہ پلٹی، اس میں کچھ زیادہ ہی نخرہ آ گیا تھا۔ میں ہاتھ دھو لوں؟ جائیں کھانا لے کر آئیں، اور گرم ہونا چاہیے، اور اگر آپ نہ لائیں تو میں اپنے منہ سے ایک لفظ نہیں اگلوں گی۔ وہ اندر گئی اور ٹھاں سے دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا۔ باہر وہاج تو صدمے میں ہی پہنچ گیا۔ وہ اس پر رعب جما رہی تھی، وہاج چودھری پر۔ یہ لڑکی سچ میں پاگل ہے۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ چپٹ کے صورت میں اپنے ماتھے پر مارا۔ سچ تو اسے جاننا تھا، اب چاہے اس کے لیے کچن میں کھڑے ہو کر کھانا ہی کیوں نہ گرم کرنا پڑے۔ میرے باہر آنے تک کھانا بیڈ پر ہو، اندر سے آواز آئی۔ وہاج مٹھیاں بھینچتا رہ گیا، پھر ایک گہرا سانس ہوا میں تحویل کیے وہ کمرے سے نکل گیا۔ یہ لڑکی پتہ نہیں وہاج چودھری سے کیا کیا کروائے گی۔ وہ سیدھا کچن میں آیا، ایک ملازمہ بھی کچن میں نہیں تھی۔ وہاج نے غصے سے ناک پھلائی، ڈش پکڑی اور پلیٹس تیار کرنے لگا۔ ایک پلیٹ پر چاول ڈالے اس نے اوون میں گرم کیا تو دوسری پلیٹ پر چکن کا سالن ڈالے، پھر اسے گرم کیا۔ یہ پہلی بار تھا، یہ واقعی ہی پہلی بار تھا۔ اس نے کبھی کسی کے لیے کھانا گرم نہیں کیا تھا، اور ایک عورت کے لیے تو کبھی نہیں۔ ٹرے پر تندوری روٹی رکھے، اس نے جوس کا گلاس رکھا اور گرما گرم کھانا سجائے وہ کچن سے باہر نکلا، لیکن باہر اسے حسینہ مل گئی۔ وہاج، تم تو ڈنر کر چکے ہو؟ ایک نظر ٹرے پر ڈالے حسینہ نے جھٹ سے پوچھا۔ یہ علیحہ کے لیے ہے، وہ کہتے ہی آگے بڑھ گیا۔ پیچھے حسینہ کومے میں جاتے جاتے بچی۔ وہ مرد جسے عورتیں کھانا پروسا کرتی ہیں، وہ آج خود ایک عورت کو کھانا پروس رہا تھا۔ یہ واقعی نظر انداز کر دینے والی بات نہیں تھی۔ ٹرے پکڑے وہ کمرے میں آیا، وہ بیڈ پر بیٹھ چکی تھی۔ وہاج نے اس کے سامنے ٹرے رکھی۔ علیحہ کے مزید پر نکل آئے۔ تم سرپرائز بہت اچھا کرتے ہو۔ وہ بریانی کے بڑے بڑے چمچ بھرنے لگی۔ جب سے وہ حویلی آئی تھی، یہ پہلا کھانا تھا جو اسے عزت سے ملا تھا۔ اس کا تو مزہ ہی الگ تھا۔ اب بتاؤ مجھے، وہاں جاننے کو بےتاب تھا۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ، اس پائل والی لڑکی کا کیا سین ہے؟ تم اسے کہاں ملے تھے کہ اس کی پائل تمہارے پاس رہ گئی؟ علیحہ نے نوالا توڑتے سوال کیا۔ تمہارا جاننا ضروری نہیں ہے۔ وہ نہیں بتانا چاہتا تھا، مگر سامنے بھی علیحہ تھی۔ تو ٹھیک ہے، میں بھی کچھ نہیں بتا رہی۔ بلیک میلنگ میں تو وہ نمبر 1 تھی۔ وہ آج بھی شتاب کھاتا رہ گیا۔ پتہ نہیں میرے کون سے گناہ کی سزا ہو تم۔ اس نے علیحہ کو دانتوں تلے چبایا۔ وہ اس کا صبر آزماتی تھی۔ میں تمہاری نیکی کا صلہ ہوں، شکر ادا کرو، اب جلدی سے بولو۔ وہ اس سے زیادہ بے صبری تھی۔ ہم ریسٹورنٹ میں تھے، میں اس کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتا، لیکن مجھے آج بھی اس کا لمس محسوس ہوتا ہے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا ماضی میں ڈوب چکا تھا۔ یک بیک علیحہ کی آنکھوں کے سامنے اس رات کا منظر کسی فلم کی طرح چلا۔ وہ لمس اسے
اسے بھی تو محسوس ہوتا تھا اور آج ایک بار پھر سے محسوس ہوا تھا۔ وہاں اندھیرا تھا، وہ میرے قریب تھی، میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا، بس اسے محسوس کیا تھا۔ اس کی خوشبو سب سے الگ تھی۔ اس نے لمبی فراک پہن رکھی تھی، وہ اپنی ہی دھن میں بول رہا تھا کہ علیحہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ ریڈ کلر کی لمبی گوند تھی وہ، بے اختیار اس کے ہونٹ ہلے تھے اور آواز بآسانی وہاں کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ تمہیں کیسے پتا؟ ایک پل تمام سوچے جھٹکے، اس نے ہونکوں کی طرح علیحہ کو دیکھا، جس نے ایک پل میں